ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ 3 سال سے شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر اس کو زیادہ ڈیپ اگر ہم لیں تو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور 4 ماہ کے بعد جب بچے میں جان پڑتی ہے تو سب سے پہلی آواز جو بچہ ماں کے پیٹ میں سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز ہے۔ اور اگر اس دوران شوہر اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں اگر وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں تو پیدا ہونے والے بچے پر نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں اور وہ چڑچڑا پن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن اس کی تربیت کا سلسلہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی سے بلند آواز سے بات نہ کریں یا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں یا آپس میں کوئی اس طرح کا ٹینشن کا ماحول پیدا نہ ہونے پائے گھر میں کہ جس کا اثر پیدا ہونے والے بچے پر ہو۔ کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، شروع سے ہی بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یار بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ابھی تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کچھ، اب بچے کے کھیلنے کی عمر ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں دیں گے، سارا دن بچہ کارٹون دیکھتا رہے گا یا ویڈیو گیم کھیلتا رہے گا۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے 7 سال 10 سال 12 سال کا ہو جاتا ہے 15 سال کا ہو جاتا ہے، اب جو اپنے وہ کرتوت دکھانے شروع کرتے ہیں تو پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہم کہتے ہیں اوہو بچے کی تربیت۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچے کو سمجھانا، جبکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 95% بچے کے ذہن میں جو پریکٹیکل لائف کی پروگرامنگ ہوتی ہے وہ 7 سال کی عمر تک مکمل ہو جاتی ہے۔ 95-95% بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی 3 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، یا اس نے ابھی بولنا شروع کیا ہے تو اس کی تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، یعنی آغاز ہو جاتا ہے، اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، بچے کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تعلیم دو۔ اس میں سارا کا سارا دین آ جاتا ہے، یعنی اس کو بڑے ہی جامع الفاظ میں بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بچے کو سکھانا کیسے ہے؟ آپ کہیں گے 3 سال کے بچے کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، تو بچے کو بچے کے مینٹل لیول کے اوپر اتر کر ہم نے سکھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اس کی عقل کتنی ہو سکتی ہے، اس سٹیٹس اور اس لیول کے مطابق ہم نے بچے سے بات کرنی ہے۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر یہ سوال پیدا ہوا کہ دشمن کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاتھ ایک ایسا بچہ لگا کہ جو وہاں کا مقامی تھا، مقامی رہنے والا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ لشکر کی تعداد بتاؤ تم نے دیکھی ہے کتنی ہے، تو وہ بہت چھوٹا بچہ تھا، کہنے لگا کہ 200 ہے۔ پھر پوچھا صحیح بتاؤ، کہنے لگا 400 ہے۔ پھر پوچھا تو کہنے لگا 600 ہے۔ اب کسی نے اس کو تھپڑ مارا، کہا کہ اس بچے کو پتہ ہے لیکن ہم سے چھپا رہا ہے، یہ میں بتا نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ شاید اس سے پوچھے تو یہ سچ بتا دے۔ جب اس بچے کو پکڑ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ جو سامنے لشکر ہے اس لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگا 200۔ پھر پوچھا تو کہنے لگا 400۔ پھر پوچھا تو کہنے لگا 500۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور آپ کی حکمت عملی دیکھیں، آپ سمجھ گئے کہ سوال بچے کے مینٹل لیول سے بہت زیادہ اپ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب وہ کھانا تیار کرتے ہیں تو کھانے کے لیے کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اب بچے کے لیے یہ سوال بڑا آسان تھا، اب پورے 1000 کے لشکر کی گنتی یا اس سے اپریکسیمیٹلی اس کی تعداد بتانا بچے کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن یہ سوال بڑا آسان تھا کہ جب وہ کھانے کے لیے اپنے لشکر
کے کھانے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی سے ارشاد فرمایا کہ دشمن کے لشکر کی تعداد یا 900 ہے یا 1000 ہے، کیونکہ 100 بندہ ایک اونٹ کھاتا ہے، اور جب وہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لشکر کی تعداد 1000 ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بچے کے لیول یہ نہیں تھا کہ وہ پورے لشکر کی تعداد بتائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے جب اس سے پوچھا، اس نے جانوروں کی تعداد بتائی اور اس سے پتہ چل گیا لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ اس ایک روایت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم بچے سے بات کریں تو بچے کے مینٹل لیول پہ اتر کے بات کریں، اور بچہ جس انداز سے سیکھنے کو ترجیح دیتا ہے ہم اس انداز کو اختیار کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانا کھانے کے لیے ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بچے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ اب یہ بھی ہمارے یہاں ایک غلط بات مشہور ہے کہ کھانا خاموشی کے ساتھ کھانا چاہیے، حالانکہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی میں یہ آپ کو عرض کروں کہ خاموشی سے کھانا کھانا عبادت کی نیت سے، یعنی اس نیت سے کہ خاموشی سے کھانا کھائیں گے تو ثواب ملے گا، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ اچھی اچھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ بچے کو کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اب اس دوران ہم اور کچھ نہیں تو کم از کم کھانا کھانے کا سنت طریقہ بچے کو سکھا سکتے ہیں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، کلی کرنی چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کھانے کے ہر لقمے پر یا واجدو یا واجدو یا واجدو، ہر 1-2 لقموں کے بعد یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ کھانے کی لذت اللہ کی یاد سے دل کو غافل نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح جو ہے کھانا چبا چبا کر کھانا چاہیے، کھانا چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھانا چاہیے۔ تو یہ سنت کھانے کی سنتیں ہیں جو ریلیٹڈ ہیں کھانے کے متعلق۔ اب یہ آپ کھانا کھاتے ہوئے آپ ان کو رپیٹ کر سکتے ہیں۔ بچہ جو ہے اس وقت جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے اور اس کی توجہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی چیز سیکھنے کو ملے۔ دوسری بات ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ جب ٹریولنگ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس موڈ میں ہوتا ہے کہ میں کچھ چیز سیکھوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں فیملی کے ساتھ تو بچے کیا کرتے ہیں؟ یا آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، یا شور کرنا شروع کر دیں گے، یا بچے مختلف حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اب وہاں پر فارغ بیٹھے ہیں۔ اب اس وقت ضرورت ہے کہ ہم بچے کو کوئی چیز سکھائیں۔ ایسے موقع پر ہم بچے کو سفر کرنے کی سنتیں سکھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں محبت رسول سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت کی پیروی یہ محبت رسول کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جب گاڑی میں بیٹھیں تو یہ دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا ہم پہلی بات تو یہ کہ خود یاد کر لیں، اور اجتماعی طور پر جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اپنے بیوی بچوں فیملی کے ساتھ تو سب کو اجتماعی طور پر پڑھائیں۔ اب چند دفعہ پڑھائیں گے تو بچوں کو یاد ہو جائے گی، نیکسٹ ٹائم آپ کسی ایک بچے کا نام لے بیٹا آپ دعا پڑھائیں تو وہ بلند آواز سے پڑھائے گا تو خوشی محسوس کرے گا۔ اسی طرح سفر کی سنتیں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور قرآن پاک کے قرآنی واقعات جو انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر مبنی ہیں وہ بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ پہلے ہمیں خود پتہ ہوگا تو پھر ہم بچوں کو بتائیں گے۔ تو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے خود سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ اب ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بچے کے لیے دعا کریں، یہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر پوچھیں یار آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی؟ وہ کہتے ہیں میں 4 تو پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ تو میں نے کہا آپ 4 پڑھتے ہیں تو بچے کے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ 5 پڑھنا شروع کر دے؟ یا خود اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے؟ یہ سمپل سی مثال عام طور پر جو ہم دیتے ہیں، اگر آپ خود سگریٹ پیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سگریٹ نہ پیے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا ہوگا تو سگریٹ نہیں پیے گا؟ دوسرے کو یعنی بچے کو سمجھانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ تو جو بندہ سراپا ترغیب بنتا ہے
اب وہ بچہ جس نے کبھی گھر میں کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، جس نے گھر میں کبھی کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بچہ بڑا ہوگا، باہر نکلے گا، ہم یہ کہیں گے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے یا یہ قرآن پڑھنے لگ جائے یا یہ نمازی بن جائے، تو یہ بہت مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول ہمیں اس طرح بنانا پڑے گا کہ جس طرح کی خواہش ہم کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اس طریقے سے اس کی تربیت ہو۔ تو بچے کے مینٹل لیول کے مطابق جب وہ کھانا کھا رہا ہو، جب وہ سفر میں ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بچہ سونے لگے، سونے کا اس کا ٹائم ہو۔ اب بچہ چھوٹا ہے، چھوٹے بچے کی بات ہم کر رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، وہ سوتے وقت آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کے دور کے اندر بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے، ماں باپ، دادا دادی، یہ بچے کو کہانی سنایا کرتے تھے۔ اس میں بڑی لاجک ہے، کیونکہ بچہ جب سونے لگتا ہے تو وہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی انٹرسٹڈ کوئی چیز ہو، وہ میں سنوں، کوئی ایسا کام ہو وہ میں کروں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم باپ یا ماں خود اگر موبائل کے اوپر لگی ہے اور بچہ اسی دوران سو گیا ہے تو اس کا یہ ٹائم پیریڈ تو گیا جس ٹائم کے اندر وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا تھا۔ اب ایسے موقع پر سونے کی دعا بچے کو آپ پڑھا سکتے ہیں، سونے کی سنتیں سکھا سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں۔ یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ جب بچہ آپ کی بات کو پک کرے گا اور لرن کرے گا۔ اس کے علاوہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اس موڈ میں ہوتا ہے اور اس خواہش میں ہوتا ہے کہ اسے کوئی چیز سکھائی جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھر بھی وہ باتیں بہت کرتا ہے، بہت زیادہ سوالات کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ نے دوائی کھائی ہے، سو جائیں آپ۔ تو سونا اس کا اپنی جگہ، اس کا آرام کرنا اپنی جگہ، لیکن بہرحال اس ٹائم پہ بھی ہم بچے کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتے ہیں۔